السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کہانی میں گہرائی تک اتریں گے جو صدیوں سے دلوں کو چھو رہی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کی شہرہ آفاق مثنوی مانوی سے لی گئی ایک بادشاہ اور کنیز کی داستان۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، یہ مثنوی کی آپ کہہ سکتے ہیں سب سے مشہور حکایات میں سے ایک ہے، جو ظاہراً سادہ لگتی ہے لیکن اس میں معنی کی کئی پرتیں ہیں۔ بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی سادگی کے پیچھے چھپے عشق، انسانی کمزوریوں اور خدا کی حکمت سے جڑے پوشیدہ معنی کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ صرف کہانی نہ سنائیں بلکہ اس کے اندر جو گہرے نکات ہیں ان پر بات کریں۔ صحیح، تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، جہاں ایک طاقتور بادشاہ کی زندگی شکار کے دوران ایک کنیز کو دیکھنے سے ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ جی، کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ بادشاہ شکار پر ہے، ایک خوبصورت کنیز پر نظر پڑتی اور بس وہ فوراً اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ پہلے سے کسی کی ملکیت تھی، ہے نا، لیکن بادشاہ نے بھاری قیمت دے کر اسے خرید لیا۔ جی، خرید لیا اور بڑے ارمانوں سے محل لے آیا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہاں، یہیں سے معاملہ ایک عجیب موڑ لیتا ہے۔ محل پہنچتے ہی وہ کنیز بیمار پڑ جاتی ہے۔ اور ایسی بیمار کہ دن بدن گھلتی چلی جاتی ہے، کمزور، لاغر۔ بادشاہ جو اس پر اتنا فریفتہ تھا، ظاہر ہے شدید پریشان ہو گیا ہوگا۔ شدید پریشان، اور یہیں پہلا اہم نکتہ سامنے آتا ہے۔ وہ بادشاہ جو سمجھتا تھا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کے پاس طاقت، دولت، سب کچھ تھا، وہ اپنی محبوبہ کا علاج کرانے سے قاصر ہو گیا۔ اس نے طبیب تو بلائے ہوں گے، بہترین طبیب۔ ہاں بالکل، ملک بھر سے نامور طبیب جمع کیے، ان سے کہا کہ بھائی اس کنیز کی زندگی بچا لو، یہ میری زندگی ہے، مطلب اپنی پوری طاقت لگا دی۔ لیکن ان طبیبوں کا کیا ہوا؟ وہ تو بڑے دعوے دار ہوتے ہیں۔ وہی تو، انہوں نے اپنے علم کے غرور میں آ کر، اور یہ بات رومی خاص طور پر نوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، شرطیہ علاج کا وعدہ کر لیا۔ اچھا، تکبر آ گیا یعنی۔ جی، تکبر۔ لیکن نتیجہ بالکل الٹا نکلا۔ ان کی ہر دوا، ہر تدبیر کنیز کی حالت کو اور بگاڑتی گئی۔ اوہ، تو یہ گویا ایک سبق تھا کہ انسانی علم جب تکبر کے ساتھ ہو، اللہ کی مرضی کے آگے بالکل بے بس ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ اللہ نے ان کی کمزوری اور بے بسی ظاہر کر دی، اور اس ناکامی نے بادشاہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا کہ دنیاوی اسباب، سارے حکیم، طبیب سب ناکام ہو گئے ہیں، تب اس نے کیا کیا؟ یہ یقیناً اس کے لیے ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ یقیناً، اور یہ تبدیلی دیکھنے لائق ہے۔ بادشاہ اپنی ساری شان و شوکت، اپنا شاہی روب، سب کچھ بھول گیا۔ وہ تاج اتار کر ننگے پاؤں سیدھا مسجد کی طرف بھاگا۔ ننگے پاؤں بادشاہ؟ جی، ننگے پاؤں محراب میں سجدے میں گر گیا، اور اتنا رویا کہ آنسوؤں سے جائنماز تر ہو گئی۔ اس نے خدا سے فریاد کی۔ اس کی دعا کیسی تھی؟ اب بھی شاہی حکم جیسا انداز تھا یا؟ نہیں، بالکل نہیں، اب صرف عاجزی تھی، مکمل بے بسی کا اعتراف تھا۔ کہہ رہا تھا، اے اللہ، تو سب جانتا ہے، میری حالت تجھ پر عیاں ہے۔ ان طبیبوں کا غرور، ان کی ناکامی، سب تو نے دیکھا۔ تو ہی رحم کرنے والا ہے، بس رحم فرما۔ اور یہ عاجزی، یہ سچی پکار کام کر گئی ہے نا؟ بالکل، اور یہیں سے کہانی میں وہ روحانی یا غیبی عنصر داخل ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی حد پہچان لیتا ہے نا، اپنی کوششوں کی ناکامی دیکھ لیتا ہے، اور پھر پوری سچائی سے، عاجزی سے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، تو مدد آتی ہے۔ کیسی آئی مدد؟ بادشاہ کو خواب میں ایک اللہ والے کی بشارت ہوئی۔ اس بزرگ نے خواب میں مدد کا وعدہ کیا۔ خواب میں؟ جی، اور اگلے ہی دن وہ بزرگ واقعی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، بالکل ویسے ہی جیسے خواب میں دیکھا تھا۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ تو وہ بزرگ ہی اصل طبیب نکلے؟ ایک طرح سے ہاں، لیکن وہ دنیاوی طبیب نہیں تھے، وہ روحانی طبیب تھے۔ ان کے پاس کوئی خاص دوا نہیں تھی، کم از کم فوراً تو نہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ کنیز کا علاج کیسے شروع کیا؟ ان کا طریقہ بڑا انوکھا تھا۔ انہوں نے پہلے مرض کی تشخیص کی، کنیز کے پاس گئے، اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، اور پھر مختلف شہروں اور جگہوں کے نام لینے شروع کر دیے۔ شہروں کے نام؟ نبض پر ہاتھ رکھ کر؟ یہ کیسا طریقہ ہے؟ یہی تو ان کی حکمت تھی۔ وہ دیکھتے رہے کہ کس نام پر کنیز کے جسم اور نبض میں کوئی رد عمل ہوتا ہے۔
وہ نام لیتے گئے اور جب انہوں نے سمرقند کا نام لیا تو کیا ہوا؟ تو کنیز کی نبض ایک دم تیز ہو گئی اور اس کے زرد چہرے پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ اچھا، تو بزرگ فوراً رمج گئے ہوں گے۔ فوراً وہ جان گئے کہ بیماری جسمانی نہیں بلکہ دل سے جڑی ہے، معاملہ عشق کا ہے۔ یعنی وہ کسی جسمانی مرض میں نہیں بلکہ عشق میں مبتلا تھی؟ یہ تو بالکل ہی غیر متوقع بات ہے۔ بالکل۔ بزرگ نے پھر کنیز سے نرمی سے پوچھا کریدا تو اس نے آخر کار اعتراف کر لیا۔ کیا اعتراف کیا؟ اس نے بتایا کہ ہاں، سمرقند میں پل کے قریب غطافر کی گلی میں ایک سنار رہتا ہے، وہ اس سنار سے محبت کرتی ہے۔ اوہ، تو یہ تھی اصل وجہ اس کی بیماری کی؟ جی، یہ بات کہانی کو ایک بالکل نیا رخ دیتی ہے۔ بیماری جسمانی نہیں، جذباتی یا آپ کہیں روحانی تھی۔ یہ نکتہ کتنا اہم ہے نا، کہ اکثر مسائل کی جڑ ظاہر میں نہیں، باطن میں، دل میں، روح میں ہوتی ہے۔ صحیح۔ دنیاوی طبیب تو بس جسم کی علامتیں دیکھ رہے تھے، دوا دے رہے تھے، لیکن یہ آسمانی طبیب یہ روح تک پہنچ گئے۔ بالکل، انہوں نے مرض کی تہ تک رسائی حاصل کر لی۔ تو پھر حل کیا نکالا؟ کیا اس سنار کو بلوانے کا کہا؟ جی ہاں، بزرگ نے بادشاہ کو یہی مشورہ دیا کہ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ اس سنار کو سمرقند سے بلوایا جائے۔ بادشاہ نے مان لیا فوراً؟ بادشاہ تو پہلے ہی اپنی بے بسی دیکھ چکا تھا اور اب ان بزرگ پر کامل یقین رکھتا تھا۔ اس نے فوراً قاصد دوڑائے، سنار کو بلا بھیجا۔ سنار آ گیا آسانی سے؟ اسے سونے چاندی کا، دولت کا، عزت کا لالچ دیا گیا تو وہ خوشی خوشی چلا آیا۔ اسے بڑے اعزاز کے ساتھ محل لایا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا کنیز اسے دیکھ کر ٹھیک ہو گئی؟ نہیں، بات اس سے بھی آگے گئی۔ بزرگ طبیب نے بادشاہ کو ایک اور اس سے بھی زیادہ حیران کن مشورہ دیا۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ کنیز کی مکمل شفا اسی میں ہے کہ اس کا نکاح اس سنار سے کر دیا جائے۔ کیا بادشاہ نے اپنی محبت جس کے لیے وہ اتنا تڑپا تھا اسے قربان کر دیا؟ اس نے کنیز کا نکاح سنار سے کر دیا؟ جی ہاں، یہ بادشاہ کے عشق کا ایک بڑا امتحان تھا اور اس نے یہ امتحان پاس کیا۔ اس نے اپنی خواہش کو دبایا، اپنی محبت کو پس پش ڈالا اور کنیز کی آپ کہہ لیں ظاہری خوشی اور صحت کے لیے اس کا نکاح اس سنار سے کر دیا۔ یہ تو واقعی عشق کی ایک بہت اونچی سطح لگتی ہے، خود غرضی سے بالکل پاک۔ یہی تو بات ہے۔ تو خیر، نکاح ہو گیا۔ وہ دونوں کنیز اور سنار 6 مہینے تک اکٹھے رہے، بہت خوش تھے۔ کنیز مکمل طور پہ صحت یاب ہو گئی، اس کا حسن، اس کی رونق سب لوٹ آیا۔ تو مطلب کہانی کا ہیپی اینڈنگ ہو گیا؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ کہانی یہاں ختم ہو سکتی تھی، لیکن مولانا رومی کی کہانیاں اتنی سیدھی سادھی نہیں ہوتی، ان میں اکثر ایک اور موڑ آتا ہے۔ اچھا، تو کیا اس خوشگوار انجام کے بعد بھی کچھ ہوا؟ جی، اور وہ حصہ کہانی کا سب سے زیادہ چونکا دینے والا، سب سے زیادہ متنازع اور شاید سب سے زیادہ گہرا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ 6 ماہ کی اس خوشی اور صحت کے بعد وہی بزرگ طبیب جن کے بارے میں رومی کہتے ہیں کہ وہ خدا کے حکم سے کام کر رہے تھے، انہوں نے اس سنار کو ایک خاص قسم کا شربت پلایا۔ شربت؟ کیسا شربت؟ ایک ایسا شربت جو آہستہ آہستہ زہر کا کام کرتا تھا۔ کیا زہر؟ وہی بزرگ طبیب جنہوں نے علاج کیا تھا، انہوں نے سنار کو زہر دے دیا، لیکن کیوں؟ یہ تو بہت ظالمانہ لگتا ہے۔ پہلے علاج کیا، پھر زہر دے دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہی وہ مقام ہے جہاں کہانی اپنی اصل گہرائی، اپنا اصل پیغام دکھاتی ہے۔ یہ بظاہر ظلم لگتا ہے، لیکن رومی اسے ایک اعلیٰ مقصد کے تحت دیکھتے ہیں۔ کیا مقصد ہو سکتا ہے کسی کو زہر دینے کا؟ دیکھیں، اس شربت کے اثر سے کیا ہوا؟ سنار کا حسن و جمال ماند پڑنے لگا۔ وہ روز بروز بدصورت، کمزور، بیمار اور بے رونق ہوتا گیا۔ اوہ خدایا! اور جیسے جیسے سنار کی وہ ظاہری چمک دمک ختم ہوتی گئی، ویسے ویسے کنیز کے دل سے اس کی محبت بھی کم ہوتی گئی۔ وہ عشق جو صرف اس کے خوبصورت چہرے اور صحت پر قائم تھا، وہ خوبصورتی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا؟ بالکل، خوبصورتی گئی تو عشق بھی ہوا ہو گیا۔ آخرکار کنیز اس بدحال بدصورت سنار سے مکمل طور پر بیزار ہو گئی، اسے چھوڑ دیا اور بادشاہ کے پاس واپس آ گئی۔ اچھا، تو یہ سارا ڈرامہ، یہ زہر دینا، یہ سب اس لیے تھا کہ کنیز کو اس سنار کی محبت کی حقیقت دکھائی جا سکے، کہ وہ محبت کھوکھلی تھی؟ بالکل،
مولانا رومی یہاں عشق کی دو قسموں کا فرق واضح کر رہے ہیں۔ ایک وہ عشق جو کنیز کو سنار سے تھا، سطحی، ظاہری، جسمانی خوبصورتی پر مبنی۔ جب وہ بنیاد خوبصورتی ختم ہوئی تو عشق بھی ختم ہو گیا۔ یہ ہے فانی عشق، عارضی محبت۔ اور دوسری قسم وہ عشق ہے جو بادشاہ کو کنیز سے تھا۔ ذرا غور کریں، جب کنیز بیمار تھی، لاغر تھی، بدحال تھی، تب بھی بادشاہ اس سے اتنی ہی محبت کرتا تھا، اس کی صحت کے لیے تڑپتا تھا، اس کے لیے روتا تھا، یہاں تک کہ اس کی ظاہری خوشی کی خاطر اسے اپنے رقیب سنار سے بیاہنے پر بھی راضی ہو گیا۔ یہ زیادہ گہرا، زیادہ پائیدار عشق ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اسی لیے رومی کہتے ہیں عشق آن زندہ گزین کو باقی است، یعنی وہ زندہ، وہ لازوال عشق اختیار کرو جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو جسم کے فنا ہونے سے فنا نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت گہرا نکتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ سنار اس کا کیا قصور تھا؟ اسے اس طرح تکلیف دے کر مارنا، اسے رومی کیسے جائز ٹھہراتے ہیں؟ یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ یہ واقعی ایک مشکل سوال ہے اور بہت سے پڑھنے والوں کو یہ حصہ پریشان کرتا ہے۔ رومی خود اس کی وضاحت کرتے ہوئے اسے حکمت الہی یا سر پنہاں یا چھپا ہوا راز سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی خدا کا کوئی ایسا منصوبہ یا دانائی جو ہماری محدود انسانی عقل سے بالاتر ہوتی ہے۔ یعنی ہم سمجھ نہیں سکتے؟ اکثر نہیں۔ رومی اس کی مثال کبھی حضرت خضر علیہ السلام کے ان واقعات سے دیتے ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں، جیسے کشتی میں سوراخ کرنا یا لڑکے کو مار دینا، جو بظاہر غلط لگتے تھے لیکن ان کے پیچھے گہری مصلحتیں تھیں، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ملنا۔ یہ وہ معاملات ہیں جہاں انسانی منطق جواب دے جاتی ہے اور صرف ایمان یا الہی حکمت پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ تو رومی کی تشریح کے مطابق سونار کو ہٹانا، اسے زہر دینا، یہ کنیز کے روحانی علاج کا حصہ تھا؟ اس کے دل کو ایک عارضی جھوٹے عشق سے پاک کرنا تھا؟ جی، ان کے مطابق مقصد یہی تھا کہ کنیز کا دل اس فانی محبت سے خالی ہو جائے تاکہ وہ حقیقی اور لازوال عشق یعنی بادشاہ کی طرف واپسی، جو یہاں ایک اعلیٰ حقیقت یا خدا کی علامت ہے، کے لیے پوری طرح تیار ہو سکے۔ یہ ایک طرح کی روحانی سرجری تھی جس میں تکلیف دہ عمل شامل تھا۔ اچھا، اگر اس کو صوفیانہ زاویے سے دیکھیں تو یہ پوری کہانی ایک تمثیل بن جاتی ہے۔ بالکل، صوفیانہ تشریح میں یہ کہانی دراصل روح کے سفر کی تمثیل ہے۔ روح کا سفر؟ وہ کیسے؟ ذرا وضاحت کریں گے؟ اس تشریح میں کنیز جو ہے وہ نفس یا انسانی روح کی نمائندگی کرتی ہے۔ نفس یعنی ہماری وہ اندرونی ذات جو اکثر دنیاوی چیزوں، ظاہری چمک دھمک کی طرف جلدی مائل ہو جاتی ہے۔ اور بادشاہ؟ بادشاہ یہاں خدا یا حقیقی محبوب کی علامت ہے، وہ اصل لازوال حقیقت جس سے روح کا حقیقی تعلق ہے۔ اور سنار، وہ بیچارہ سنار کس چیز کی علامت ہے؟ سنار وہ دنیاوی خواہشات، عارضی تعلقات، فانی لذتیں اور وہ تمام چیزیں ہیں جو روح کو وقتی طور پر اپنی طرف کھینچتی ہیں، اسے لبھاتی ہیں، لیکن جن کی حقیقت پائیدار نہیں ہوتی۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری کہانی دراصل یہ بتا رہی ہے کہ روح یعنی ہم انسان پہلے دنیاوی فانی محبتوں سنار میں الجھتے ہیں، ان کا تجربہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ تجربہ شاید ضروری بھی ہے۔ روح کو پہلے ان عارضی سہاروں سے دل لگانا پڑتا ہے تاکہ ان کی حقیقت، ان کا کھوکھلا پن سمجھ آئے۔ بالکل، تاکہ جب ان عارضی چیزوں کی ناپائیداری ظاہر ہو، جب ان کا حسن ماند پڑے جیسے سنار بدصورت ہوا، تب روح کو احساس ہو کہ حقیقی سکون اور پائیدار خوشی کہاں ہیں۔ تب وہ حقیقی اور لازوال محبوب خدا بادشاہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو سکے۔ یعنی یہ فانی عشق کا تجربہ روح کو حقیقی عشق کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے، چاہے وہ راستہ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو۔ صوفیانہ نقطۂ نظر سے تو یہی لگتا ہے، یہ ایک طرح کا سبق ہے جو روح کو اپنی اصل کی طرف واپس لاتا ہے۔ یہ تو بہت بہت گہری باتیں ہیں۔ اچھا، اگر ہم ان گہرائیوں سے نکل کر دیکھیں تو اس کہانی سے ہم اپنی آج کی عملی زندگی کے لیے کیا ٹھوس سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ کچھ ایسے پوائنٹس جو ہمارے کام آئیں؟ ہاں بالکل، کئی اہم سبق ہیں۔ پہلا تو شاید محبت کی نوعیت کے بارے میں ہی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری محبتیں کیسی ہیں۔ کیا وہ صرف ظاہری چمک دمک، جوانی،
صحت، دولت پر مبنی ہیں یا ان میں گہرائی ہے؟ یعنی حقیقی محبت کی پہچان کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو مشکل وقت میں، بیماری میں، کمزوری میں بھی قائم رہے؟ جیسے بادشاہ کی محبت کنیز کے لیے تھی، جس میں خود غرضی نہیں بلکہ دوسرے کی بھلائی کا جذبہ ہو۔ بالکل صحیح، یہ پہلا سبق ہے۔ حقیقی محبت قربانی مانگتی ہے اور وہ ستی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا سبق وہ شاید بادشاہ کی دعا اور طبیبوں کی ناکامی والے حصے سے ملتا ہے نا؟ یقیناً، دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ جب ہماری اپنی کوششیں، ہماری تدبیریں، دنیاوی وسائل ناکام ہو جائیں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عاجزی کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس پر توکل کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ بادشاہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب اس نے اپنی طاقت کا غرور چھوڑ کر بے بسی کا اعتراف کیا تو غیبی مدد آئی۔ یعنی سچی دعا کی طاقت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ جی بالکل، حقیقی طاقت اور شفا اللہ کے پاس ہے۔ یہ دوسرا سبق ہوا۔ تیسرا نقطہ جو مجھے سمجھ آیا وہ بزرگ طبیب کے تشخیص کے طریقے سے متعلق ہے۔ یعنی چیزوں کی حقیقت اکثر ظاہر کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ بہت خوب، بالکل۔ تیسرا سبق یہی ہے کہ مسائل کی اصل جڑ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ظاہر سے آگے گہرائی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا اس طبیب نے کیا، اس نے جسمانی علامات کے پیچھے چھپے دل کے روگ کو پہچانا۔ ہمیں بھی زندگی کے مسائل میں صرف اوپر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اصل وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور چوتھا سبق وہ شاید سب سے مشکل ہے سمجھنا اور عمل کرنا، وہ سونار والے واقعے سے نکلتا ہے۔ جی، چوتھا سبق یہ ہے کہ زندگی میں بعض اوقات ایسے واقعات پیش آتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہوتی ہیں، ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، تکلیف دہ لگتی ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ ناانصافی ہے۔ جیسے سونار کے ساتھ ہوا۔ ہاں، اور ایسے حالات میں الہی حکمت پر بھروسہ رکھنا، یہ ماننا کہ شاید اس بظاہر ناگوار واقعے میں بھی کوئی ایسی مصلحت، کوئی ایسا سبق پوشیدہ ہے جو ہمیں فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ یہ صبر اور ایمان کا ایک بڑا امتحان ہوتا ہے۔ یہ قبول کرنا کہ کائنات کا نظام اور خدا کی حکمت ہماری محدود عقل سے کہیں زیادہ وسیع اور پیچیدہ ہے۔ یہ واقعی مشکل سبق ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بادشاہ اور کنیز کی یہ بظاہر سادہ سی داستان اصل میں صرف ایک رومانوی قصہ نہیں ہے۔ یہ تو انسانی نفسیات، عشق کی مختلف سطحوں، اپنی کمزوریوں کے اعتراف اور ایک بڑی نہ سمجھ آنے والی حقیقت پر توکل کرنے کا ایک گہرا سبق ہے۔ بالکل، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ پائیدار خوشی اور سکون فانی چیزوں، ظاہری حسن یا عارضی تعلقات سے نہیں ملتا، بلکہ لازوال حقیقت سے جڑنے میں ہے۔ دنیاوی کششیں آتی جاتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، ان کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، لیکن حقیقی عشق، چاہے وہ انسان سے ہو یا خدا سے، وہ قائم رہتا ہے۔ جی، اور روح کا سفر، جیسا کہ یہ کہانی تمثیل کے انداز میں دکھاتی ہے، وہ اکثر ان عارضی منزلوں، ان جھوٹے سہاروں سے گزر کر ہی اپنی اصل منزل تک پہنچتا ہے۔ اسے اپنی محدودیت کا، اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، تبھی وہ لامحدود حقیقی محبوب کی طرف پوری طرح لپکتی ہے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کے سارے پہلوؤں کو سمیٹا۔ جاتے جاتے ہم اپنے سامعین کے لیے ایک نقطۂ غور و فکر کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ بھی مولانا رومی کی ہی تعلیمات کا نچوڑ لگتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عشق مردہ را بے زندہ کردن آورد، یعنی عشق مردہ کو زندہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ گہری بات ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس زندہ کرنے کے عمل میں اکثر ایک طرح کی موت بھی شامل ہوتی ہے۔ شاید یہ ہمارے اندر کے نفس کی موت ہے، ہماری جھوٹی انا کی موت، ہمارے عارضی سہاروں اور فانی محبتوں کی موت، تاکہ حقیقی لازوال عشق ہمارے اندر پوری طرح زندہ ہو سکے۔ کیا خوب نقطہ اٹھایا آپ نے آخر میں۔ اس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہو تو ہم سے محبت کا اظہار کریں۔ ہمارے ڈیزائن انڈیا اردو پوڈ کاسٹ کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی میں روشنی لے آئے گا۔